بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد بن ولید The Legendary Warrior of Islam پارٹ 27 کا سردار وکی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا، مالک اور وکی کا متحدہ لشکر دوسرے قبیلوں پر حملہ کرنے لگا۔ بڑی خون ریز لڑائیاں لڑی جانے لگیں۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔ بستیاں اجڑ گئیں، خون بہہ گئے، لاشیں بکھر گئیں۔ لیلا کو اپنے دروازے پر عورتوں کی آہ و بکا سنائی دی۔ کچھ عورتیں بین کر رہی تھیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر 10-12 عورتیں کھڑی بین کر رہی تھیں۔ لیلا کو دیکھ کر ان کی آہو زاری اور زیادہ بلند ہو گئی۔ 3 عورتوں نے اپنے بازوؤں میں ننھے ننھے بچوں کی لاشیں اٹھا رکھی تھیں۔ لاشوں پر جو کپڑے تھے وہ خون سے لال تھے۔ لیلا، کیا تو عورت ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کی خون آلود لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے چلائی۔ تو عورت ہوتی تو اپنے خاوند کا ہاتھ روکتی اور بچوں کو خون نہ کرنے دیتی۔ یہ دیکھ، ایک اور عورت نے اپنے بچے کی لاش لیلا کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی دیکھ، ایک اور بچے کی لاش لیلا کے آگے کی گئی۔ یہ دیکھ میرے بچے، ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو لیلا کے سامنے کھڑے ہوتے کر کے کہا۔ یہ یتیم ہو گئے ہیں۔ لیلا کو چکر آنے لگے۔ عورتوں نے اسے گھیر لیا اور چیخنے چلانے لگی۔ تو ڈائن ہے، تیرا خاوند جلاد ہے۔ سجا کو نبوت کس نے دی ہے؟ سجا تیرے خاوند کی داشتہ ہے، سجا تیری سوکن ہے۔ تیرے گھر میں ہمارے گھروں کا لوٹا ہوا مال آ رہا ہے۔ مالک بن نویرہ تجھے ہمارے بچوں کا خون پلا رہا ہے۔ ہمارے تمام بچوں کو کاٹ کر پھینک دے جب بھی ہم سجا کو نبوت نہیں مانیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے رسول ہیں۔ بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ لیلا نے اپنا حسین چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ 2 عورتوں نے اسے تھام لیا۔ اس نے اپنے سر کو زور زور سے جھٹکا اور وہ سنبھل گئی۔ اس نے عورتوں کو ایک طرف دیکھا۔ میں تمہارے بچوں کی خون کی قیمت نہیں دے سکتی، لیلا نے کہا۔ میرا بچہ لے جاؤ اور اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ہم چڑیلے نہیں ہیں، ایک شور اٹھا۔ ہم ڈائنے نہیں ہیں۔ لڑائی بند کراؤ، لوٹ مار اور قتل و غارت بند کراؤ۔ تمہارا خاوند وکی بن مالک اور سجا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہا ہے، لڑائی بند ہو جائے گی، لیلا نے کہا۔ بچوں کی لاشوں کو اندر لے آؤ۔ مائیں اپنے بچوں کی لاشیں اندر لے گئیں۔ لیلا نے 3 لاشیں اس پلنگ پر رکھ دیں جس پر وہ اور مالک بن نویرہ سویا کرتے تھے۔ مالک بن نویرہ لیلا کا پجاری تھا۔ اس پر لیلا کے حسن کا جادو اس طرح سوار تھا کہ اس زمانے میں سردار اپنی بیویوں کو لڑائیوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن وہ لڑائی اس قسم کی تھی کہ مالک لیلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیلا سے وہ زیادہ دیر تک دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر کہیں قریب ہوتا تو رات کو لیلا اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس رات آ گیا۔ کیا اس پلنگ پر کوئی سویا ہوا ہے؟ مالک بن نویرہ نے پوچھا۔ نہیں، لیلا نے کہا، تمہارے لیے ایک تحفہ ڈھانپ کر رکھا ہوا ہے۔ 3 پھول ہیں لیکن مرجھا گئے ہیں۔ مالک نے لپک کر چادر ہٹائی اور یوں پیچھے ہٹ گیا جیسے پلنگ پر سانپ کنڈلی باندھے بیٹھا ہو۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا۔ خون پینے والے درندے کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیلا نے کہا اور اسے سنایا کہ کس طرح سے مائیں آئی تھیں اور کیا کچھ کہہ کر گئی ہیں۔ اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ مالک کے آگے کر کے کہا، جا لے جا اسے بھی اور اس کا بھی خون پی لے۔ لیلا نے کہا، کیا تو وہ مالک بن نویرہ ہے جس سے لوگ ہنسمکھ کہتے تھے؟ کیا یہ ہے تیری سخاوت و شجاعت کہ تو ایک عورت کے جال میں آ کر لوٹ مار کرتا پھر رہا ہے؟ اگر تو بہادر ہے تو بہادری سے مدینے پر چڑھائی کر، یہاں نہتے مسلمانوں کو قتل کرتا پھر رہا ہے۔ مالک بن نویرہ معمولی آدمی نہیں تھا، اس کی شخصیت میں انفرادیت تھی۔ وہ دوسروں پر تاثر پیدا کرتے تھے۔ اس نے طعنے کبھی نہیں سنے تھے، اس کا سر کبھی نہیں جھکا تھا۔ کیا یہ ہے تیرا غرور؟ لیلا نے اسے خاموش کھڑا دیکھ کر کہا، کیا تو ان معصوم بچوں کی لاشوں پر تکبر کرے گا؟
ایک عورت کی خاطر؟ ایک عورت نے تیرا غرور اور تکبر توڑ کر تجھے قاتل اور ڈاکو بنا دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو تیرے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، پیچھے سے ایک تیر میری پیٹھ پر بھی اتار دینا۔ لیلا، مالک بن نویرہ نے گرج کر کہا، مگر بجھ کر رہ گیا اور مجرم سی آواز میں کہنے لگا، میں کسی عورت کے جال میں نہیں آیا۔ جھوٹ نہ بول مالک، لیلا نے کہا، میں جا رہی ہوں، سجا کو لے کر یہاں آ۔ یہ یاد رکھ، تیری سرداری، تیری خوبصورتی، تیری شاعری اور تیری خونخواری تجھے ان مرے ہوئے بچوں کی ماؤں کی آہوں اور فریادوں سے نہیں بچا سکے گی۔ یہ تو صرف 3 لاشیں ہیں، بستیوں کو لوٹتے معلوم نہیں کتنے بچے تیرے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے ہوں گے۔ تو سزا سے نہیں بچ سکتا، تیرا بھی خون بہے گا اور میں کسی اور کی بیوی ہوں گی۔ مالک بن نویرہ نے یوں چونک کر لیلا کی طرف دیکھا جیسے اس نے اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا باہر نکل گیا۔ مالک رات بھر واپس نہ آیا۔ صبح طلوع ہوئی، بتا جو پارانوک بستی تھی ایک ایسے مریض کی طرح دکھائی دے رہی تھی جو کبھی خوبرو جوان ہوا کرتا تھا۔ اب اس کا چہرہ بے نور اور آنکھوں میں موت کا خوف رچا ہوا تھا۔ بتا کہ عورتوں کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ یہ اس مار دھاڑ کا نتیجہ تھا جو بنو تمیم میں ہو رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں آئیں تو بتا کی گلیوں میں ڈری ڈری سی داخل ہوئیں۔ اس وقت سورج کچھ اور اوپر اٹھایا تھا جب بتا میں ہڑ بونگ مچ گئی۔ بعض عورتیں بچوں کو اٹھا کر گھروں کی طرف دوڑیں اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ کچھ عورتیں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ لیے بستی سے نکل گئیں۔ وہ کہیں چھپ جانے کو جا رہی تھیں۔ بوڑھے آدمی کمانے اور ترکش اٹھائے چھتوں پر چڑھ گئے۔ بوڑھوں کے علاوہ جو آدمی بستی میں تھے برچیاں اور تلواریں نکال لیں۔ کسی نے بڑی بلند آواز سے کہا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بتاہ میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے۔ سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بتاہ میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو چومتی اور دیکھتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین پر اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے۔ ہوشیار بنو یربوع، خبردار! بتاہ میں کسی کی آواز سنائی دی، جانے لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی اور آدمی گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے۔ لڑائی ختم ہو گئی۔ بتا میں سے بہت سارے نعرے گونجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا۔ وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا، گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجھی بجھی تھیں جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجا سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس پھول سے چہرے کی اداسی کو اب دھو ڈالو۔ لیلا اداس بیٹھی رہی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس کا خوف؟ سزا کا، لیلا نے کہا، انتقام کا۔ سجا اکیلی رہ گئی۔ وکی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے گا۔ سجا اپنے لشکر کے ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔
پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یماموں پر حملہ کرنے گئی تھی، لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکی بن مالک جو اس کا دست راست تھا اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے بہت روکا تھا۔ اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ وکی نے کہا تھا، مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، تئی ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی تو مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہیں سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک، الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا؟ سلمہ قتل کر دی گئی۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر لوں، انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصولات ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید کو اطلاع مل گئی کہ مالک بن نویرہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے میں کے بعد مدینہ بھیجی نہیں بلکہ لوگوں کو واپس کر دی۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی تھی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو بطح کی طرف تیزی سے کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں نے انصار مدینہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے بطح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں، انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلحہ کو مطیع کر کے اس علاقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں، اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطح پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا سپہ سالار اور امیر ہوں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے پوچھا، اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینے کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے وہاں تک جاؤں اور اسلام کا تحفظ کروں۔ میں سپہ سالار ہوں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں اس کارروائی کو ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکامات میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتا نہیں دیکھا۔ انصار میں سے کسی ایک نے کہا، میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین ہی کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے احکامات میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے لیے کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے بطح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی ہے اور وہ اسلام سے منحرف ہو گیا ہے۔ تبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطح لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلاح و مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلم نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی کہ ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہو گئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر ملامت کریں گے، لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد اور اس کے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستے بزاخہ سے دور نکل گئے تو ایک تیز رفتار گھوڑا سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر گھوڑا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں، انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطح کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلہ بطح میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات میرے شعروں میں نئی روح ڈالتی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسان کو چونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا، مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے، آج کیا بات ہو گئی ہے، کیا تم پر اتنا خوف کیوں طاری ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا، مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرے ساتھ ختم ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا، اس نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا۔ پھر تیاری کرو، لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے وکی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا خون بہایا ہے، وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا ہے، لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دے۔ نہیں بخشیں گے، مالک نے کہا، نہیں بخشیں گے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری تھا، اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا کہ اے بنو یربوع، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان کے سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنے مذہب دیا اور ہم نے قبول کیا اور پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو، یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں، جاؤ اپنے گھروں کو چلے گا۔ لوگ سر جھکائے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔